الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صدق اللہ. حاضرین، گزشتہ آیتوں میں اللہ کی حمد بیان ہو رہی تھی، اللہ کی تعریف بیان کی گئی تھی، اور یہ اقرار کیا گیا تھا کہ ہم اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور اللہ ہی سے مدد کو طلب کرتے ہیں. آج کی جو آیت کریمہ ہے، یہ آیت دعا کی آیت ہے. پہلے اللہ کی حمد ہوئی، اب یہاں دعا مانگنے کا مرحلہ ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ دعا کے طریقے میں سے ہے، دعا کے آداب میں سے ہے کہ پہلے اللہ کی حمد بیان کرنا، پھر دعا کرنا. پہلے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی شان بیان ہوئی، حمد بیان ہوئی. اس کے بعد پھر مانگنے کا مرحلہ ہے. حدیث شریف میں ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھنے لگا، اس کے بعد وہ فوری دعا کرنے لگا، نہ حمد نہ صلاۃ کچھ نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے کہ اے مصلی، تو نے جلد بازی سے کام لیا. ایک دوسرا آدمی آیا، پہلے اللہ کی حمد کیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا. تو حضور نے فرمایا کہ اے مصلی، تو دعا کرتے کہ دعا قبول ہوگی. تو دعا کا طریقہ یہی ہے، سیدھا مانگنا نہیں، پہلے اللہ کی حمد کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، اس کے بعد پھر دعا کرنا چاہیے. تو پھر دعا کی قبولیت ہوگی. تو چنانچہ سورہ فاتحہ میں بھی ایسے ہی ہے، پہلے اللہ کی حمد ہے، بڑائی ہے، اس کے بعد مانگنے کا ذکر ہے. اور دعا ایسی چیز ہے، ایسا نہیں سوچنا چاہیے کہ میرے کو کیا مشکل ہے، میرے کو تو کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، کیوں دعا کروں میں، لمبی دعا کیوں کروں میں. نہیں، حضور فرمائے دعا هو العبادہ، دعا خود ایک عبادت ہے. دعا خود ایک، جتنا وقت دعا میں آپ کا لگے گا وہ عبادت میں ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جو چاہتا ہے کہ مشکل وقت میں اس کی دعا قبول ہو، تو اسے چاہیے کہ آسانی میں زیادہ سے زیادہ دعا کرے. جب کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر بھی آپ دعا کر رہے ہیں زیادہ سے زیادہ، تو جب مشکل آئے گی تو فوری دعا قبول ہوگی. اور دعا کے آداب میں سے یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ دعا کرو تو قبولیت کی یقین سے کرو. یقین سے کرو کہ اللہ قبول کرنے والا. ہوتی نہیں ہوتی، قبول ہوتی کہ نہیں ہوتی، ایسا نہیں. اللہ ہر ایک کی دعا قبول کرتا. یہ بھی مت سوچو کہ میں گنہگار ہوں، میں کدھر ہوں. نہیں، اللہ کی مرضی ہے، جس کی چاہے دعا قبول کرے. قرآن میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، تو آپ فرما دیجئے کہ میں ان کے قریب ہوں، کوئی دور نہیں ہوں. میں اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں. یہ نہیں سوچنا کہ اللہ کہاں ہے کہ کیا ہے کہ ہماری دعا پہنچ رہی نہیں، پر میں قریب ہوں، تمہاری دعا سنتا ہوں، میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں. میں نہیں،
اور حدیث شریف میں یہ بھی ہے کہ دعا کرنا کبھی بیکار نہیں جاتا. دعا کریں گے، اگر بندے کے حق میں وہ چیز بہتر ہے تو اللہ اس کو دے دیتا، یا وہ بہتر نہیں ہے تو اس کا بدل اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں مصیبتیں ڈال دیتا. یا فرمایا کہ کم از کم آخری صورت یہ ہے کہ اللہ اس دعا کو روز قیامت کے لیے اٹھا کے رکھتا، اس کا اجر قیامت میں دیتا. تو دعا بیکار نہیں جاتی. اور حدیث شریف میں یہ بھی ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ قیامت کے دن ان کی نیکیاں پہاڑوں کی شکل میں ان کے سامنے لائی جائے. وہ بولیں گے مولا اتنے نیکیاں تو ہم نہیں کیے تھے، یہ کہاں سے آ گئی؟ تو فرمایا جائے گا کہ وہ تمہاری دعائیں ہیں جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی. تو بولیں گے کہ کاش کوئی دعا قبول نہ ہوتی. یعنی یہ نہیں سمجھنا اتنے دن سے دعا کر رہا ہوں کیا فائدہ ہوا، اتنا گڑگڑاروں میں اللہ کی بارگاہ میں اتنا رو رو میں کیا فائدہ؟ ارے فائدہ ہے ہی ہے ہر صورت میں، بے فائدہ کچھ نہیں ہے. دعا کرتے رہنا، کثرت سے دعا کرنے کا حکم ہے، کیونکہ دعا ایک ایسی چیز ہے جو بندے کو رب سے جوڑتی ہے، جو بندے کی بات کو رب کی بارگاہ تک پہنچاتی ہے. ایسی عظیم نعمت ہے دعا. نہیں تو دعا کرتے رہنا. اور طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی حمد ہونا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا. حضرت سیدنا عمر نے کہا کہ لوگوں تمہاری دعا آسمان و زمین کے درمیان موقوف ہوتی ہے، رکی بھی رہتی جب تک کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے. درود بھیجیں گے تو بزرگان دین نے اچھی بات کہی کہ بھئی دعا رد ہو سکتی ہے، درود رد نہیں ہو سکتا. تو جب دعا کے ساتھ آپ درود کو شامل کریں گے، شروع میں درود، آخر میں درود، بیچ میں آپ کی دعا ہے. اگر آپ کی دعا قبول ہونے کے قابل نہیں بھی ہے تو اللہ اتنا بخیل بھی نہیں ہے، اتنا سخت بھی نہیں ہے کہ ادھر کی چیز لے لیا بیچ میں چھوڑ دیا. جب یہ لے رہا ہے تو ساتھ میں تمہاری دعا کو بھی لے دے گا. تو درود شریف کے ساتھ دعا کرنے کا تو کتنی اچھی باتیں سورہ فاتحہ میں کتنی باتیں ہیں. اور کرتے جائیں گے تو باتیں کھلتی رہتی ہے، حکمتیں سمجھ میں آتی ہے کہ یہ آیت پہلے کیوں آئی، یہ آیت بعد میں کیوں آئی. حمد پہلے ہے، مانگنا بعد میں ہے. تو ہم پہلے کرو بعد میں مانگو. نہیں تو مانگنے میں یہاں جو آیت کریمہ ہے، مانگنا تو ہر چیز ہے، جیسا کہ اوپر بات ہوئی تجھی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں. ہر چیز مانگنا ہے اللہ سے. یہ نہیں سوچنا ہے کہ یہ چھوٹی چیز ہے اللہ سے کیا مانگنا. حضور فرمائے نمک بھی مانگنا ہے تو اللہ سے. یہ مت سوچو ارے یہ چھوٹی چیز میں اللہ سے کیا بولنا ہے. نہیں، ہاں مانگنے کے ساتھ جو ذریعے ہیں، طریقے ہیں، اس کو اختیار کرنا ہے. بیٹھے رہنا نہیں ہے گھر میں. اللہ رزق میں برکت عطا فرما ان کے دروازہ بند کر کے بیٹھنا نہیں ہے، نکلنا بھی ہے، کوشش کرنا ہے. نہیں، ہاں دینے والا وہ ہے، آپ کی کوشش کو کامیاب کرنے والا وہ ہے. ہر چیز مانگنا ہے اللہ سے، اور ہر چیز وہی دینے والا. ایسا نہیں ہے اللہ خالی بڑی چیزاں دیتا، چھوٹے چیزیں اور کوئی اور دیتا ہے. ہمارے پاس ایک ہی خدا ہے، دینے والا ہمارے پاس ہے، وہ غیروں کی طرح نہیں. وہ بارش کا الگ، وہ سردی کا الگ، گرمی کا الگ، وہ کیا 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 کیا. نہیں، ویسا نہیں ہے. ہمارا دینے والا ایک ہی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے تقسیم کرنے والے بھی ایک ہی ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے انما انا قاسم واللہ یعطی. تقسیم میں کرتا ہوں، دیتا اللہ ہے. تقسیم میں کرتا ہوں، دیتا اللہ ہے. حضور کو چھوڑ کے سیدھا کہتا کہ نہیں ملنے والا، کیونکہ اللہ دیتا ہے تو راست نہیں دیتا، دیتا ہے حضور کے ذریعے سے. قرآن ملا تو حضور کے ذریعے سے، راست نہیں ملا. ایمان ملا تو حضور کے ذریعے سے، راست نہیں ملا. نہیں، اللہ کی معرفت ملی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، راست نہیں ملی. نہیں، اللہ نے حضور کو برزخ کبریٰ یعنی سب سے بڑا واسطہ بنایا.
اسی لیے حضور اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، سب نعمتیں آپ کے ذریعے، تو مانگنا تو دینے والا تو صرف اللہ ہے، سب ذریعے ہیں، اور ہر چیز اللہ سے مانگنا۔ اور سوال یہ تھا کہ سب سے پہلے کیا مانگنا چاہیے؟ یہ مسئلہ رزق کا بھی ہے، رزق بھی اللہ سے مانگنا ہے، صحت کا بھی ہے، صحت بھی اللہ سے مانگنا ہے، لیکن یہاں جو بات ہے نا اللہ اکبر سورہ فاتحہ میں، یعنی مانگنے کے لیے تو ہر چیز ہے اللہ سے، لیکن سورہ فاتحہ میں اللہ نے جو ہم کو سکھایا ہے کہ سب سے پہلے کیا مانگو، کس چیز کو مانگو، تو فرمایا کہ یہ مانگو، اہدنا، اے اللہ ہم کو ہدایت ہے، ہدایت مانگو، کیا رزق بھی مانگنا بعد میں ہے، سب چیزیں بعد میں، سب سے اہم چیز جو اللہ سے مانگنے کی ہے، جو سورہ فاتحہ میں اللہ نے ہم کو جو سکھایا ہے کہ کیا مانگو، اللہ سے ہدایت مانگو، کیا مانگو، ہدایت، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی ہدایت ہے۔ یہ ہدایت کیا ہے؟ ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ سمجھے؟ یعنی کسی بھی کام کے اچھے طریقے کو بتلانا، اچھے طریقے کی توفیق دینا، اس کو ہدایت بولتے ہیں۔ عام زبان میں اگر کہا جائے، اسی لیے بعض علماء نے اچھی بات کہی ہے، انسان کو سب نعمتیں ملی، ہدایت نہیں ملی تو نعمت بیکار۔ یعنی ہدایت بولتے ہیں اس کے استعمال کا طریقہ بھی، کہ کیسے اس کو استعمال کریں۔ آپ کو بڑی کار لا کے دے دیے، لیکن آپ کو کار چلانا ہی نہیں آتا، معلوم ہی نہیں ہے کہ کیسے چلاتے، تو پھر وہ نعمت آپ کے لیے صحیح نہیں ہے۔ ہاں ہدایت مل گئی آپ کو، اس کے چلانے کا طریقہ مل گیا، تو پھر وہ نعمت آپ کے لیے بڑی نعمت ہے۔ تو ہر نعمت بندے کے لیے اسی وقت نعمت ہوتی ہے کہ جب اس نعمت کے ساتھ اس کی ہدایت بھی مل جائے، اس کے استعمال کا طریقہ بھی مل جائے، بھلائی کی توفیق بھی ہو جائے۔ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دو لوگ ایسے ہیں، کتنے لوگ؟ دو لوگ ایسے ہیں کہ جن کو دیکھ کر دوسرے لوگوں کو رش کرنا چاہیے۔ رش کرنا مطلب آرزو کرنا کہ کاش اللہ ہم کو بھی ویسا بنا دے۔ دو لوگ ویسے ہی فرمایا۔ کون ہیں دو لوگ وہ؟ فرمائے کہ وہ جس کو اللہ نے مال دیا، لیکن صرف مال نہیں دیا، ہدایت بھی دی ساتھ، اس مال کو حق کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق بھی دی۔ تو کیا ہوا؟ مال بھی ملا، مال کے ساتھ ہدایت بھی ملی۔ تو اس کو دیکھ کر آرزو کرنا کہ اللہ ہم کو بھی ویسا بنا دے۔ کیونکہ خالی مال ملا، ہدایت نہیں ملی، تو وہ تو بربادی ہے، وہ تو رش کے قابل نہیں بلکہ عبرت کے قابل ہے۔ اور دوسرا وہ بندہ کہ جس کو اللہ نے حکمت عطا فرمائی، علم عطا فرمایا، وہ اس کے ذریعے لوگوں میں فیصلے کرتا ہے اور دوسروں کو تعلیم دیتا ہے۔ تو ہدایت اصل چیز ہے، ہدایت نہیں تو کچھ بھی نہیں، ہدایت نہیں ہے تو پھر وہ نعمت آپ کے لیے نعمت نہیں ہے۔ میں غور کر رہا تھا، اللہ کا شکر ہے، کیونکہ درس دینا ہے تو سوچتے رہنا پڑتا پورے ہفتہ پر کیا بولنا ہے۔ میں سوچا کہ ہدایت اتنی بڑی چیز ہے، اور قرآن بھی، قرآن کے بہت سارے فائدے ہیں، قرآن پڑھنے سے ثواب بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کہ قرآن کا ایک حرف تلاوت کرتا ہے تو 10 نیکیاں اس کو ملتی ہیں، اور فرمایا کہ الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، الف لام میم پڑھے تو 30 نیکی۔ قرآن کیا کیا نہیں ہے، قرآن میں شفا ہے، اللہ نے خود فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، ایسی آیتیں ہم نازل کیے ہیں جس میں شفا ہے۔ لیکن سب شفا بھی ہے، برکت بھی ہے، رحمت بھی ہے، ثواب بھی ہے، عبادت بھی ہے، سب ہے، لیکن قرآن کا تعارف اللہ نے اس چیز کے ذریعے سب سے پہلے فرمایا۔ یہ نہیں فرمایا سب سے پہلے کہ یہ قرآن وہ ہے جو رحمت ہے، بھی نہیں فرمایا،
یہ بھی نہیں فرمایا کہ برکت ہے، شفا ہے۔ پہلا تعارف قرآن کا اللہ نے جو فرمایا وہ یہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے۔ اللہ، یعنی سب سے بڑی نعمت قرآن کی ہمارے لیے کیا ہے؟ اس کا ہدایت ہونا ہے۔ سب چیزیں بعد میں ہیں، ہدایت کا ذکر ہدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت دینے والا ہے متقین کو۔ تو پتہ چلا کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہدایت نصیب ہو۔ کیا نصیب ہو؟ ہدایت نصیب ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے رہنا۔ اب ہدایت کے دو معنی بیان کیے گئے شرعی لحاظ سے، الدلالۃ الموصلۃ الی المطلوب، وہ ہدایت ہے جو مقصد تک پہنچاتا ہے۔ دوسرا ہے الدلالۃ علی ما یوصل الی المطلوب، کہ رہنمائی کرنا ایسی چیز پہ کہ وہ چیز پھر مطلوب تک پہنچا۔ آسان مثال میں اگر آپ کو آ کے پوچھے کوئی چار مینار کہاں ہے، بولے چلیے، بول کے آپ لے کے چلے گئے، آپ خود پہنچا دیں، تو یہ مطلوب تک پہنچا دینا۔ دوسرا کیا ہے، آپ سے پوچھے کوئی چار مینار کہاں ہے، تو آپ بچے کو بولے ادھر آؤ، ذرا ان کو چار مینار تک لے، تو آپ کیا کریں؟ راست نہیں پہنچائیں، آپ ایسی چیز کی رہنمائی کریں وہ چیز پہنچا دی اس کو اس کے منزل تک۔ تو ہدایت کے بھی دو معنی، ایک وہ ہدایت جو مقصد تک پہنچا دے فرمایا گیا، اور دوسری وہ ہدایت جو ایسی چیز تک پہنچا دے، ایسی ذات تک کہ وہ ذات بھی مقصد تک پہنچا دے۔ یہ دو معنی علماء فرماتے ہیں کہ جب ہدایت کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی تو پہلے معنی مراد ہوگی، کیونکہ مقصد تک پہنچانے والا، حقیقت میں ہدایت دینے والا وہی ہے۔ اور جہاں نفی ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ چاہیں، تو یہ پہلے معنی کی ہے۔ اور جہاں دوسرا معنی ہے کہ اللہ تک پہنچانا، اور اللہ کیا کرے؟ مقصود تک پہنچا دے، جنت میں پہنچا دے۔ فرمایا گیا کہ جب ہدایت کی نسبت قرآن کی طرف ہو یا رسول کی طرف ہو تو یہ دوسرے معنی ہے۔ قرآن میں اللہ نے خود فرمایا 15ویں پارے میں ان ھذا القرآن یہدی، یہ قرآن بھی ہدایت دیتا ہے۔ اور حضور کے بارے میں فرمایا انک لتہدی الی صراط مستقیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ضرور آپ بے شک سیدھے راستے کی ہدایت دیتے ہیں۔ تو دونوں معنی، عام زبان میں بھلائی کو بتانا، بھلائی کا راستہ بتانا، اور اچھا طریقہ بتانا، یہ سب ہدایت کے معنی ہے۔ تو سورہ فاتحہ میں اللہ نے ہمیں جو چیز مانگنے کا حکم دیا، بظاہر وہ رزق نہیں ہے، بظاہر وہ کوئی کمائی نہیں ہے، بظاہر وہ صحت نہیں ہے، لیکن ایسی چیز ہے کہ سب پہ شامل ہے، ہدایت ہے۔ ہدایت مانگنے کا حکم، اہدی، اے اللہ تو ہدایت، کس کو ہدایت دے؟ نا، ہم سب کو ہدایت دے، مجھ کو نہیں، سب کو نہیں۔ اس میں یہی علماء فرمائے، پیچھے بھی بات آئی تھی، میں عبادت کرتا ہوں نہیں بولے، تیری ہی ہم سب عبادت کرتے ہیں، جمع کا صیغہ ہے، چاہے تو صرف اپنے لیے ہدایت مت مانگو، اپنے ساتھ سب کے لیے ہدایت مانگو۔ ایسا نہیں میں جنت میں جانا، سب دوزخ میں جانا، نہیں 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 نہیں، اپنے لیے بھی، اپنے گھر والوں کے لیے بھی، سب کے لیے ہدایت مانگو۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، خالی اپنے آپ کو نہیں، اپنے گھر والوں کو بھی۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی نماز کی پابندی کرو، گھر والوں کو بھی نماز کے حکم دو۔ تو ذمہ داری صرف اپنی نہیں ہے، اپنے متعلقین بھی۔ جذبہ یہی رہنا کہ اللہ سب کو ہدایت دے، ہم سب کو ہدایت مل جائے، کوئی ہدایت سے محروم نہ رہے۔ حضور تو اتنا بے چین ہوتے تھے، اتنا فکر لیتے تھے کہ سب جنتی ہو جائیں، سب کو ہدایت مل جائے، سب اللہ کی ناراضگی سے بچ جائیں، اتنا زیادہ ٹینشن لیتے تھے کہ سورہ کہف میں آیت نازل ہو گئی فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا،
اے نبی کہ آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے؟ اتنا ٹینشن کیوں لے؟ آپ کی ذمہ داری پہنچانا ہے، آپ پہنچا دیے بس، ہم نہیں لائے کرے تو ان کی ذمہ داری آپ سے نہیں۔ انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، آپ نصیحت کرنے والے ہیں بس۔ اتنا حضور چاہتے تھے کہ سب کو ہدایت ملے، کیا کرے؟ سب کو ہدایت۔ خیبر کا وقت ہے، خلافت نہیں بولا تھا، سب جانتے ہیں، کئی صحابہ کوشش کر لیے، یہودی اپنے آپ کو قلعے کے اندر بند کر کے رکھ لیے تھے، باہر نکل بھی نہیں رہے تھے کیونکہ اندر بہت سارا کھانا پینا جمع کر کے رکھ لیے تھے، اور باہر سے کوشش کی گئی کہ دروازے کو توڑ کر اندر داخل ہو، لیکن وہ بھی نہیں ہو رہا تھا، بڑی کوششیں ہو گئی تھی، کتنے کے دن ہو گئے محاصرہ کر کے، یہاں تک کہ بے چینی ہو گئی کہ اب رکنا یا چلے جانا، پتا تو نہیں ہو رہا قلعہ۔ بالآخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ کل میں جھنڈا یعنی فوج کا علم اس شخص کو دوں گا جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اس کے ہاتھ پہ فتح نصیب فرمائے۔ صحابہ کہتے ہیں سب بے چین ہو گئے کہ کل کس کو دینے والے نہیں معلوم، اور اتنی بڑی خوشخبری حضور فرما رہے کہ وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اچھا یہ بات ٹھیک ہے ہم اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں، لیکن اللہ رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں، یہ فضیلت، یہ شان، یہ مقام، یہ مرتبہ، اور فرمائے کہ اس کے ہاتھ میں اللہ فتح نصیب فرمائے۔ جب سب حاضر ہوئے دوسرے دن تو کہتے ہیں کہ کئی صحابہ اپنے سروں کو اونچا کرنے لگے، حضور میرے کو بلانا، میرے کو بلانا۔ حضرت عمر بھی شامل تھے اس میں، کیونکہ اتنی بڑی کون خواہش نہیں کرے گا کہ اتنی بڑی سعادت ملے، غلط بات بھی نہیں تھی، وہ بھی دنیا کی خواہش نہیں تھی، تو صحابہ اپنے سروں کو اوپر کرنے لگے کہ حضور میرے کو ایسا بولتے ہیں نا، ایسا میرے کو بلاؤ لے جیسا۔ اللہ اکبر، کروڑوں رحمتیں حضرت مولا علی پر، ان کی محبت ہمارے دلوں میں ہمیشہ وسیع رہے۔ حضور نے فرمایا اے علی ابن ابی طالب، علی بن ابو طالب کہاں ہیں؟ موجود نہیں تھے وہ، آنکھوں میں آنکھ آتے بولتے آشو میں کشف، تکلیف ہو گئی تھی، تو کسی نے کہا کہ حضرت حضور وہ تو آشو میں کشف آ گئے ہیں، ان کو آنکھوں میں تکلیف ہے۔ ہمیں شاید یہ بھی تھا کہ شاید حضور نہیں بھولیں گے، جان کو تکلیف ہے، لیکن حضور کے پاس ہے، جب حضور چاہے تو ساری رکاوٹیں دور ہو جائیں۔ حضور فرمائے نہیں بلاؤ گے۔ حضرت مولا علی حاضر ہو، حضور نے اپنا دعا پہ رہن ان کی آنکھوں میں لگا۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ پہلے سے زیادہ روشن ہو گئے، ساری بیماری ختم، حضور کے دستے مبارک کی۔ اللہ ہماری نگاہوں میں روشنی عطا فرمائے اس برکت سے، ہماری اولاد کی۔ تو پھر علم دیا گیا، حضرت مولا علی نے پوچھا اس وقت، یہ ہدایت کی جو بات ہے، یا رسول اللہ جا کے سیدھا حملہ کر دوں تو کیا کروں؟ بولے نہیں علی، پہلے اسلام کو پیش کرو، جب اندر چلے جاؤ تو کیا کرو؟ حملہ نہیں، اسلام پیش کرو، کیونکہ یہ بات کہ تمہارے ذریعے اللہ ایک کو بھی ہدایت دے، ہو سکتا ہے کہ مسلمان ہو جائے، ایک کو بھی تمہارے ذریعے اللہ ہدایت دے تو وہ تمہارے لیے سر اونٹوں سے بہتر ہے۔ سر اونٹ زمانے کی سب سے بڑی دولت مانی جاتی ہے، ایک آدمی بھی تم سے ہدایت پا لیا تو تمہارے لیے دنیا کی بڑی نعمت سے بہتر ہے، جا کے پہلے تم ان کو پیش کرو، نہیں مانے تو پھر یہ تو ہدایت جو ہے بہت بڑی نعمت ہے، ہمیشہ مانگتے رہنا اللہ سے ہدایت، اہدنا الصراط المستقیم، اپنے لیے، سب کے لیے ہدایت مانگو۔ اب یہاں ایک سوال آتا، اب یہ سورہ کب پڑھنا ہے؟ خاص طور پہ فرض کبھی نماز میں پڑھنا ہے، اللہ یہ کہ امام صاحب کے پیچھے ہیں تو پھر امام کا پڑھنا ہی، مفتدی کا پڑھنا ہے، پھر نہ پڑھنا۔ اب سوال یہ ہے کہ بھائی بندہ مسلمان ہے، مومن ہے، مسجد کو آیا، وضو کرا، نماز میں ٹھہرا، اب اللہ بول رہی ہے کیا کرو، دعا کیا کرو تم؟ اللہ میرے کو ہدایت دے، اور کیا رہ گیا؟ آ گیا نا، نماز کو آ گیا، سب ہو گئی، پھر ہدایت کیوں مانگنا ہے؟ ہدایت کی ضرورت تو ان کو ہے جو بے نمازی ہے، ہدایت کی ضرورت تو ان کو ہے جو مومن نہیں ہے۔ ایک نماز ہی ہے اللہ کی بارگاہ تک پہنچ گیا،
لیکن اس کو بھی اللہ بول رہے ہیں کیا مانگو تم؟ یہ دعا کرو اللہ میرے کو ہدایت دے۔ یہ کیا بات ہے؟ ارے آ گیا نا بندہ نماز میں کھڑا ہے لیکن اس کو بھی حکم ہے نہیں ہدایت مانگو، اس میں کیا حکمت ہے؟ گنہگار کو نہیں بول رہے ہیں، نمازی کو بول رہے ہیں کہ یہ دعا کرو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دو۔ سیدھے راستے پہ تو آگے آنا ہو۔ دو حکمتیں ہیں، اس طرح کے اور بھی آئے تھے۔ ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے۔ تو خطاب کس سے ہے؟ مومنوں سے، یہودیوں سے، عیسائیوں سے، مشرکین سے۔ اے ایمان والو آمنوا باللہ ورسول، ایمان لاؤ اللہ پہ۔ ارے تو ایمان والوں کو بولے ایمان لاؤ، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے بھرے ہوئے گلاس کو بولے کہ بھرو، بھرا ہوا ہے نا گلاس۔ پھر یہ کیا بات ہے کہ ایمان والوں سے کہا جا رہا کہ ایمان لاؤ اللہ پہ، اس کے رسول پہ، اس کی کتابوں پہ؟ کافروں کو بول رہے تو ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا ایمان نہیں، یا ایمان ہے پھر بھی بول رہے ایمان لاؤ، اس میں کیا حکمت؟ فرمایا گیا کہ اس میں حکمت یہ ہے، ایک بات یہ ہے، دو تین بات ہے۔ یعنی بندہ نماز میں کھڑا ہے پھر بھی بول رہے ہیں کہ اللہ ہدایت دے سیدھے راستے، کیوں؟ تاکہ تمہارے اندر عبادت کا غرور پیدا ہو، عبادت کا غرور پیدا نہ ہو۔ ہدایت کے بھی درجے ہیں، لیکن نماز پڑھ کے اگر غرور آ گیا تو بھی گمراہ ہو گئے، ہدایت نہیں پائے تو ہدایت سے ہٹ گئے، نہیں تو غرور نہ ہو، تکبر نہ ہو۔ دوسرا فرمایا گیا کہ ہدایت مانگنے کا مطلب یہ ہے، ایمان والوں کو ایمان لاؤ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کامل ہو جائے۔ انہیں ہدایت تو مل گئی الحمدللہ، نماز میں کھڑے ہیں، لیکن مکمل ہدایت عطا فرمائے، کامل ہدایت عطا فرمائے۔ اور تیسرا کہا گیا کہ ہدایت اس لیے مانگنا ہے تاکہ اس میں استقامت ہو، ہٹ نہ سکے ہدایت سے۔ اے ایمان والو ایمان لاؤ مطلب ایمان پہ جمے رہو، چھوڑو مت۔ تو ہدایت ملنے کے باوجود بھی ہدایت اس لیے مانگنا ہے، گویا کہ یہ بول رہے ہیں اللہ سے کہ اللہ ہدایت تو دے دیا تو مجھ کو یہاں تک پہنچا دیا، لیکن اس ہدایت کو چھین مت، ہمیشہ میرے لیے قائم رکھ۔ جیسا کہ دعا سکھائی گئی، بہترین دعا ہے، مانگتے رہنا چاہیے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دے بعد اس کے کہ تو ہدایت دے دیا ہم، ہدایت کی بات، بعد اس کے کہ تو ان کو ہدایت دے دیا، سیدھا راستہ بتا دیا، اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دے، اور اپنے پاس سے ہمارے لیے رحمت عطا فرما، بے شک تو خوب عطا کرنے والا ہے۔ تو ہدایت ملنے کے بعد پھر دعا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ یہ عرض کر رہا ہے کہ اللہ مجھے ہمیشہ ہدایت پر قائم رکھ، اس سے محروم نہ فرما۔ اسی لیے کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے بدلنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت کر۔ آج ہدایت مل گئی تو اکڑنا نہیں ہے، خاتمے سے ڈرنا ہے، خاتمے کی فکر کرنا ہے، مرتے دم تک ہدایت پہ رہنے کی فکر کرنا ہے۔ نہیں بس میں تو مسلمان بن گیا، میں تو نمازی بن گیا، میرے کو کیا ہدایت؟ نہیں، اللہ تھام کے ہے تم کو تو تم ہدایت میں۔ اللہ کی رحمت اگر اللہ نے اٹھا دی، آج مسجد میں ہوں گے کل شراب خانے میں ہو سکتے ہیں، کیونکہ نہیں معلوم ہدایت دینے والا اللہ ہے، نہیں۔ تو لہٰذا کبھی اللہ کی رحمت سے بے نیاز نہیں ہونا، اللہ کی ہدایت سے اپنے آپ کو بے نیاز نہیں سمجھنا، ہر لمحہ اللہ کی ہدایت کی ضرورت نہیں۔ دعا گزشتہ بھی میں نے ذکر کی تھی، حضور دعا سکھائی، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے ہمیشہ قائم رہنے والے، تیری رحمت کی سے میں مدد طلب کرتا ہوں۔ اصلح لی شأنی کلہ، میرے سارے معاملات درست کر دے، ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اور مجھے میرے حوالے مت کر پلک جھپکنے کے برابر، تو پکڑ کے رہے مجھ کو، تو تھام کے رہے مجھ کو، مجھے میرے حوالے مت کر دے پلک جھپکنے کے برابر بھی۔
کیونکہ ذلیل ہونے کے لیے ایک لمحہ چاہیے، 1 گھنٹے کی ضرورت نہیں۔ قاتل کو پوچھو آپ کیوں مرڈر کرے بھیا، ارے بھائی سمجھ میں نہیں آیا، وہ ہو گیا، وہ قتل ہو گیا۔ زانی سے پوچھو آپ، وہ 2 منٹ میں اس کی زندگی برباد ہو گئی خود، ارے بھائی تم تو اچھے تھے، سمجھدار تھے، یہ حرکت کیسا کرے؟ ارے بھائی وہ 1 منٹ میں سمجھ میں نہیں آیا، تو 1 منٹ اس کی زندگی کو برباد کر، اس کو پرہیزگار سے اس کو زانی بنا دی۔ اسی لیے ہر لمحہ اللہ کے محتاج، رحمت طلب کرتے رہنا، ہدایت مانگتے رہنا، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ کبھی آپ کو بڑا نہیں سمجھنا، اسی لیے بہت بہترین دعا ہے جو حضرت یونس نے مانگی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تو ہی پاک ہے، میں تو ظالموں میں سے، کمی قصور کرنے والوں میں سے، ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم تو اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو ہم کو معاف نہیں کرے گا، رحم نہیں کرے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم تو نقصان میں پڑ جائیں گے۔ اور آخری بات جب نماز پڑھتے ہیں ہم، کیونکہ نمازی کو کہا جا رہا کہ ہدایت مانگو، تو نماز میں آخری دعا کیا پڑھتے؟ دعائے معصورہ، اللہم انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ اے بھائی ظلم کہاں کیے؟ بھائی سجدہ کیے، رکوع کیے، تسبیح کرے، یہ کرے، تو یہ بولنا تھا اے اللہ میں تسبیح کیا، اے اللہ میں تکبیر بیان کیا، اے اللہ میں قرآن پڑھا، لیکن حکم کیا ہے؟ کیا بولو؟ اے اللہ میں اپنی جان پہ ظلم کیا، تاکہ نماز کا غرور پیدا نہ ہو، نہیں، اور یہ اظہار ہو کہ اے اللہ میں جیسے نماز پڑھنا تھا ویسے نہیں پڑھا، جیسے قیام کرنا تھا نہیں کیا، جیسے رکوع سجدہ کرنا تھا نہیں کیا، ظلم کیا، بس معاف کر دیا۔ تو بندے ہیں تو بندے بن کے رہنا، کبھی غرور تکبر آگے نہیں دینا۔ تو نمازی کو بھی حکم ہے اور ہر ایک کو حکم ہے کہ ہمیشہ اللہ سے ہدایت کو طلب کرے، اور اہدنا الصراط المستقیم، اللہ کی بارگاہ میں ہدایت کو مانگتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر قائم اور دائم رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، اللہ ہم کو، ہماری اولاد کو، سب کو اللہ صراط مستقیم پر چلائے۔ قرآن کی برکت سے اللہ ہماری مشکلات کو آسان فرمائے، ہماری کمائیوں اور برکت عطا فرمائے، رزق حلال عطا فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عطا فرمائے، امت مسلمہ کی مدد فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خلیلہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین، السلام۔